26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا اور انہیں مغربی پاکستانی فوج نے گرفتار کر لیا۔ پاکستانی فوج کے کریک ڈاؤن کے بعد عوامی لیگ کے رہنما حفاظت کے لیے بھارت چلے گئے۔ 10 اپریل 1971 کو عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش حکومت عارضی حکومت ضلع وطنی میں مجیب الرحمان کو پہلے منتخب صدر اور تاج الدین احمد پہلے منتخب وزیر اعظم کے طور پر تشکیل پائے۔ بنگلہ دیش نے 16 دسمبر 1971 کو آزادی کی جنگ میں فتح حاصل کی جو بھارتی افواج نے لڑی تھی۔ 1972 میں مجیب الرحمان کو پاکستانی جیل سے رہا کیا گیا۔ نیا آئین بنا۔ عوامی لیگ کے 4 بنیادی اصول نیشنلزم، سوشلزم، سیکولرزم اور جمہوریت کی ریاستی پالیسی کے طور پر اپنایا گیا۔ پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا گیا۔ 1971 سے 1972 کے آئین کے تحت پارلیمانی انتخابات ہوئے جس میں عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی اور مجیب الرحمان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، لیکن نئی حکومت کے سامنے کچھ چیلنجز تھے جیسا کہ حکمرانی اور انتظامیہ کا کوئی تجربہ نہیں، تجربہ کار سرکاری ملازمین اور سیاسی دھڑوں پر بہت زیادہ انحصار، عوام میں بے روزگاری، بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور پھر 1974 کا قحط، معاشی بدحالی اور اس پر قابو پانے کے لیے پارلیمانی حکومت کو صدارتی حکومت میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن یہ ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا جو مزید بگڑ گئے۔ اگست 1975 میں مجیب الرحمان کو ان کے خاندان کے بیشتر افراد سمیت قتل کر دیا گیا۔ صرف ان کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو بچایا گیا کیونکہ وہ ملک سے باہر تھیں۔ خنکر مشتاق احمد کی قیادت میں نئی حکومت قائم ہوئی۔ خالد مشرف نے اپنی بغاوت کا آغاز کیا لیکن فوری طور پر کرنل عبدالطاہر کی طرف سے ایک اور جوابی فوجی بغاوت کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ایک مختصر انقلاب کی قیادت میجر جنرل ضیاء الرحمان نے کی اور بعد میں وہ صدر بن گئے۔ انہوں نے اقتصادی اصلاحات اور منصفانہ انتخابات کا وعدہ کیا۔ جون 1978 میں ضیاء الرحمان صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر سے پابندیاں ہٹا کر BNP بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1979 کی پارلیمانی انتخابات میں 30 سے زائد جماعتوں نے مقابلہ کیا اور BNP فاتح بن کر سامنے آئی۔ 1981 میں ضیاء الرحمان کو قتل کر دیا گیا اور نائب صدر عبدالستار نے قائم مقام صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ 1982 کے آئین کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل حسین محمد ارشاد نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت سنبھالی اور مارشل لاء کا اعلان کیا۔ 1986 میں MH ارشاد نے اپنی پارٹی تلاش کی اور انتخابات میں کامیابی حاصل کی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جوڑ توڑ کیا گیا تھا۔ HM ارشاد نے 1990 میں بنگلہ دیش کی عوامی بغاوت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا جس میں عام ہڑتالیں ہوئیں، طلباء کے کیمپس میں احتجاج میں اضافہ ہوا، عوامی ریلیاں اور امن و امان کی صورتحال عام بگڑ گئی۔ فروری 1971 میں انتخابات ہوئے جس میں ضیاء الرحمان کی اہلیہ خالدہ ضیاء نے حکومت بنائی۔ 1996 کے اگلے عام انتخابات میں شیخ حسینہ عوامی لیگ نے حکومت بنائی۔ 2001 کے انتخابات میں خالدہ ضیاء ایک بار پھر اقتدار میں آ گئیں۔ 2006 سے 2008 کا سیاسی عدم استحکام رہا اور انتظامیہ نگران حکومت کے ماتحت تھی۔ 2008 میں نگران حکومت نے بالآخر انتخابات کرانے میں کامیابی حاصل کی جس میں شیخ حسینہ عوامی لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ 2011 میں حسینہ نے نگران نظام کو ختم کر کے سیکولرزم کو اپنایا۔ 2014 اور 2018 کے دونوں انتخابات میں عوامی لیگ نے اپنا اقتدار برقرار رکھا۔ اس وقت وزیر اعظم کا عہدہ شیخ حسینہ کے پاس ہے اور صدر کا عہدہ عبدالحمید کے پاس۔